آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فروز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرما ہیں اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب یوں بیٹھے تھے جیسے چاند کے گرد ستاروں کا ہجوم ہو۔ آقا واعظ و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اجالے بھرتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے ننھے ننھے قدموں سے چل کر مسجد میں آتا ہے، جس کا نام عمیر ہے، بامشکل سے اس نے بولنا سیکھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا کے ساتھ آتا ہے اور کبھی اکیلے ہی آتا ہے، لیکن ایک دن اس کا چچا نہیں گیا، وہ اکیلا ہی مسجد میں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی، آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا۔ وہ بچہ واپس پلٹتا ہے اور اپنے چچا کو کہتا ہے کہ اے میرے چچا، کہ آج میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضور نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ آج وہ غیر حاضر تھا۔ جو بات وہ نہیں سن سکا، میں حضور کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہوں۔ لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے پھر تو ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس ننھے بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا یہ کیا بول رہا ہے؟ تو مجھے انگلی پکڑ کے مسجد نبوی لے جایا کرتا تھا، یہ تو منافق نکلا۔ بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس بچے نے جو لفظ کہے وہ سنیے۔ اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنتا من احب الناس الی قلبی، کہ اللہ کی قسم کہ میرے دل کو اگر کوئی اچھا لگتا تھا تو وہ تو تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جایا کرتا تھا، تو اس وجہ سے تو مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ تو مجھے کائنات میں سب سے حسین لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا، لیکن سن، اب میری حالت یہ ہے کہ جتنا برا تو مجھے لگتا ہے، واللہ مجھے کوئی اتنا برا نہیں لگتا۔ ہمارے ماں باپ اس بچے پہ قربان۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا امی واللہ انکا کنتا من احب الناس الی قلبی، کہ زمانے میں تو مجھے سب سے پیارا لگتا تھا، لیکن واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا، سن لے اللہ کی قسم، زمانے میں مجھے جو سب سے برا لگتا ہے وہ تو ہے۔ آگے اس بچے کے الفاظ سنیے، یا امی انا بین الاثنتین، کہ اے چچا، اب میں ایسی دو راہوں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اما ان اخون اللہ ورسولہ، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، جو بات تو نے کہی ہے وہ میں حضور کو نہ بتاؤں۔ کہا، ایک تو یہ راستہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے وہ بات میں اللہ کے رسول کو نہ بتاؤں، واما ان اخبرہ رسولہ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے وہ میں جا کے اللہ کے رسول کو بتا دوں، پھر جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ تو اس کے چچا نے کہا، انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت، کہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے جس کو مرضی بتا۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور کیا کہتا ہے، ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا ہی پیار نصیب فرمائے، حضور سے ایسے ہی محبت عطا فرمائے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ، کہ حضور جلاس بن سوید اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہو امی، اور وہ رشتے میں میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہم، کہ حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو اور جھوٹے پیار پیا جتاندا۔ کہا کہ محبوب وہ آپ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قال وماذا قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے اس نے کیا کہا تھا؟ بچے نے پھر ساری کہانی سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو بتاؤ کیا کریں؟ تو صحابہ نے ہاتھ باندھ کر
عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کم عقل ہے، نا سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا، جو کہتا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، لہٰذا اس بچے کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور ادھر جلاس بن سوید کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ تو قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ میری بات قبول نہیں کی گئی تو اس نے جولی پھیلائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو پھر میری تصدیق فرما، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میری تکذیب فرما۔ بچے نے جب یہ بات کہی تو اس نے ابھی دعا مانگ کر منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ جبریل آ گئے اور سورۃ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، کہ محبوب یہ قسمیں کھاتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کہی، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا، مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق 7 سماوات، خوش آمدید بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے۔ اور حضور نے پھر اس بچے کو بہت زیادہ پیار کیا۔ تو صاحبو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کریں، ہم اپنی زندگیاں حضور کے نام لگا دیں، ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو، ہم اپنی آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔